ہندو بھائی موجود ہیں. آج چونکہ شکریہ کا دن نہیں ہے کہ میں شکریہ ادا کروں، لیکن یہ شکریہ میں آپ کا ہمارے اوپر اور ہمارے سر کے اوپر قرض رہے گا. میں ممنون ہوں. یہ جو اتنا بڑا مجمع میرے سامنے دکھائی دے رہا ہے، یہ مجمع صرف اور صرف حسین کی محبت میں آیا ہے اور حسین کے پیار میں آیا ہے. سب سے پہلے میں پولیس پرشاسن کا، اپنے فہد بھائی کا اور اپنے چیئرمین صاحب کا آبھاری ہوں. ان کے لیے دعا کرتا ہوں. چونکہ شکریہ کا موقع ہے تو اس دعا کے ساتھ اپنی گفتگو آگے بڑھاتا ہوں. یہ یاد رکھیے گا کہ حسین کسی کا احسان اپنے سر پہ نہیں رکھتا. 1400 زمانہ ہو گئے، 1400 برس گزر گئے، لیکن آج جب کوئی حسین کے سامنے اپنی زمین خم کرتا ہوا نظر آیا تو حسین نے اسے کائنات کی بڑی دولت عطا کی. آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی 11 مہینے کی دعاؤں کو بچا کر کے رکھتے ہیں کہ صرف محرم آئے گا اور حسین کا تعزیہ چوک چوک کھا جائے گا تو وہ جو بے اولاد ہیں، جن کی اولاد نہیں ہے، وہ حسین کے آستانے پہ اپنا دامن پھیلا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بابا آپ پوری کائنات کو عطا کرتے ہیں. دیکھیے میں آپ کو ایک بات یہاں بتاتا چلا، حسین صرف شیعوں کا امام نہیں ہے، حسین انسانیت کا امام ہے. جس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہوگا وہ حسین سے محبت ضرور کرے گا. تم یہ عرض کر رہا تھا کہ اس آستانے کے اوپر خود کو چھوٹا بنا کر کے آؤ اور ایک ایک محرم کا جب چوک کے اوپر تعزیہ رکھا جاتا ہے، میرا دل یہ کہتا ہے اور یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ تمہاری 11 مہینے جو دعائیں قبول نہ ہوتی وہ تعزیے کے سامنے مانگو. پوری رات ہم نے یہ منظر دیکھا، چوک کے اوپر کیا شیعہ، کیا سنی اور کیا ہندو. میرا سلام ہو ہندو ماں بہنوں کے اوپر، میرا سلام ہو سنی ماں بہنوں کے اوپر کہ جنہوں نے جا کر کے جو کچھ بھی نذرانہ عقیدت تھا وہ حسین کی چوکھٹ کے اوپر رکھا. دیکھیے یہاں بہت بڑی دولت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. حسین یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہمارے سامنے اپنی دولت لے کر کے آؤ، اپنا پیسہ لے کر کے آؤ، اپنی جائیداد لے کر کے آؤ. حسین تو بس یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میرے آستانے کے اوپر لے کر کے آؤ اور دل سے مجھ سے سوال کرو، دل سے مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا. وہ حسین جو نبیوں کو عطا کر رہا تھا، وہ حسین جو ولیوں کو عطا کر رہا تھا، اس حسین کا آستانہ آج سب کے لیے کھلا ہے. مرادی باپو کا نام تو آپ نے سنا ہوگا. آج ہندوستان کے عزاداروں کی لسٹ میں سب سے بڑا نام مرادی باپو کا ہے. ایک ایسا عزادار جو اسلام کو فالو نہیں کرتا، ایک ایسا عزادار جو کلمہ گو نہیں ہے ہندو، ماتھے کے اوپر تلک لگاتا ہے، لیکن جب محرم کا چاند فلک سے نظر آتا ہے تو اپنے گھر والوں سے کہتا ہے کہ اس 10 دن میں ہم دنیا کی کوئی خوشی نہیں کریں گے، ہم دنیا کا کوئی غم نہیں منائیں گے سوائے والے مظلوم کربلا کے. آج جائیے جا کر کے دیکھیے ایسے ہزاروں ہندو ہیں جو جل کی سبیل چڑھاتے ہیں بابا کے سامنے، مولا حسین کے سامنے، آقا حسین کے سامنے جو کچھ بھی ہے لا کر کے رکھتے ہیں. آپ تعزیے کو جب دیکھیے گا تو تعزیے میں جہاں ہمارے شیعہ برادران موجود ہوتے ہیں، جہاں ہمارے سنی بھائی موجود ہوتے ہیں، وہاں ہمارے ہندو بھائی بھی تو موجود ہوتے ہیں. یہ اتنا بڑا کراؤڈ، یہ اتنا بڑا مجمع آج حسین کے جلوس میں شریک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجمع آج یہاں آ کر کے بتا رہا ہے کہ حسین کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے اور قیامت تک زندہ باد رہے گا. سنو بھی اگر جملہ تم تک پہنچ جائے تو ہاتھوں کو بدل بدل کے نعرہ لگانا، حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے، حسین قیامت تک زندہ باد رہے گا. اور یزید کل بھی مردہ باد تھا، آج بھی مردہ باد ہے، کل بھی مردہ باد ہے، رہے گا. یہ اتنا بڑا مجمع، یہ اتنا بڑا کراؤڈ ہماری نظروں میں مل کے
کہ میں بہت تقریر کروں، صرف دو باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں سے گزارش ہے، ہمارے ہندو بھائیوں سے گزارش ہے کہ آج تک بستر کے اوپر جانا تو میری اس بات کو ضرور سوچنا، اپنے ذہن میں رکھنا اور رکھنے کے بعد آئندہ سال کا انتظار کرنا۔ دیکھیے آج دنیا میں بہت سارے ایسے جدید اور یزید کی پیداوار نظر آ رہی ہے جو یہ کہتی ہے صاحب آسیہ نہ رکھو، ڈھول نہ بجاؤ، حسین کے غم میں شریک نہ ہو۔ ارے جس کے احترام میں کائنات کا رسول کھڑا ہوتا ہو، جس کے احترام میں اور پیغمبر اسلام نے اپنی حیات طیبہ میں بتایا کہ دیکھو یہ حسین میرا نواسا نہیں ہے، یہ حسین میرا رشتے دار نہیں ہے، بلکہ یہی حسین ہے جو تمہیں اسلام عطا ہوگا نا، جو تمہارے پاس اسلام پہنچے گا نا، اس حسین کی وجہ سے پہنچے گا۔ یہ یاد رکھیے گا، اگر حسین نے یزید کی بیعت نہ کی ہوتی، آج ہندو بھائی جو یہاں کھڑے ہیں ان سے ایک جملہ پوچھنا چاہتا ہوں، کسی ہندو سے پوچھیے کہ صاحب راوڑ کے اوپر لعنت کیوں بھیجتے ہیں، تو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ایک جھوٹ تھا جو سب کے سامنے آ کر کے کھڑا تھا، ایک باطل تھا جو حق کے سامنے آ کر کے کھڑا تھا، بس یہی ماجرا تو حسین کا تھا کربلا میں۔ یزید اتنا بڑا طاقتور، اتنا بڑا پیسے والا، اور وہ حسین سے آ کر کے مدینے میں بیعت مانگ رہا ہے کہ رسول کے نواسے ہماری بیعت کر لو ورنہ تمہارا سر سے جدا کر دیا جائے گا۔ امام حسین نے کہا میرے سینے میں میرے بابا علی مرتضیٰ کا دھڑکتا ہوا دل ہے اور میں رسول کا نواسا ہوں، جب تک میں زندہ رہوں گا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ امام حسین نے کیا کہا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں یزید کا ارادہ کیا تھا۔ یزید یہ چاہتا تھا کہ جو پیغمبر اسلام کا اسلام ہے، جو پیغمبر اسلام کا دین ہے، اس میں بدلاؤ کر دیا جائے، اس میں ترمیم کر دیا جائے۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ پیغمبر اسلام کے اسلام میں شراب حرام ہے تو ہم شراب کو جائز قرار دے دیں، جوا کھیلنا حرام ہے تو ہم اسے جائز قرار دے دیں، اور ایسے بہت سارے امور عزیزوں جو شریعت پیغمبر اسلام میں حرام ہے۔ یزید بس یہی چاہ رہا تھا کہ رسول کے دین میں ترمیم کر دیں، رسول کے دین میں بدلاؤ کر دیں۔ امام حسین 28 رجب کو مدینے سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد ایک پیغام دیا، یزید اگر تم جیسا بادشاہ میرے سامنے آ کر کے سوال بیعت کرتا ہے تو یہ یاد رکھنا حسین تیری بیعت نہیں کرے گا، نانا کے دین کو پامال نہیں ہونے دے گا، نانا کی شریعت کو پامال نہیں ہونے دے گا۔ اور اس کے لیے حسین نے فیصلہ کر لیا کہ میں نانا کا وطن چھوڑ دوں گا لیکن اسلام کو برباد نہیں ہونے دوں گا، میں نانا کا اپنا پیارا وطن چھوڑ دوں گا لیکن نانا کی شریعت کو پامال نہیں ہونے دوں گا۔ لو ہزاروں 28 رجب کو یہ قافلہ مدینے سے چلا ہے اور اس کے بعد 2 محرم کو واری کربلا ہوا ہے۔ میں مسلمانوں سے اپنے ہندو بھائیوں سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، یہ تمہارے لیے لمحے فکریہ ہے۔ کہاں کا دستور ہے کہ کسی 6 ماہ کے گلے کے اوپر تیرے سے شعبہ لگایا جائے، کسی 18 سال کے جوان کے سینے کے اوپر برسی لگایا جائے۔ امام حسین تھوڑے سے لوگوں کو کربلا میں لے کر کے آئے تھے، ان کے مقابلے میں ایک طرف 9 لاکھ کا لشکر تھا یزید کا، اور یزید یہ سمجھ رہا تھا، میں نے 7 محرم کو ایک فکرہ کہا تھا کہ پانی کی فطرت یہ ہے، پانی کا قانون یہ ہے کہ جو پیے گا اسے وہی جیے گا۔ پھر سنیے، پانی کا قانون ہے کہ جو پیے گا وہی جیے گا۔ کیا کائنات میں کوئی ایسا ہے جو بغیر پانی کے جی کر کے دکھائے؟ اب جملہ سنیے گا، قانون یہ تھا کہ جو پیے گا وہی جیے گا۔ کربلا میں یزید کی طرف 9 لاکھ کا لشکر تھا، حسین کی طرف 71 لوگ تھے، لیکن حسین کی طرف پانی نہیں تھا، یزید کی طرف پانی موجود تھا، لیکن حسین نے اس فطرت کو بدل دیا۔ توجہ چاہتا ہوں، وہ فطرت کیا تھی؟ وہ فطرت یہ تھی کہ رسول کے نواسے نے آواز دیا کہ دیکھو پانی کا یہ قانون ہے کہ جو پیے گا وہی جیے گا، لیکن امام حسین نے کربلا کے اعلان کا آواز دی، اس قانون کو رسول کا نواسا بدلتا ہے۔ اب جو پیاسا رہے گا وہ زندہ رہے گا، جو پانی پیے گا وہ کل بھی مردہ رہے گا۔ دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میں نے اپنی گفتگو ختم کی، 2 جملے اور عرض کرنا چاہتا ہوں، اسے سن لینا۔
جب حسین کے سارے چاہنے والے کربلا میں شہید ہو گئے نا تو آخری رخصت کے لیے رسول کا نواسا خیمے میں آیا اور آ کر کے کہتا ہے بہن زینب اب تیرا ماجا یا مقتل کو جا رہا ہے. میں اکثر سوچا کرتا ہوں کس دل سے زینب نے حسین کو الوداع کہا ہوگا. اللہ اکبر, کئی روز کی بھوک اور پیاس ہے, صبح سے حسین جنازے کے اوپر جنازے اٹھا رہے ہیں اور اب آخری رخصت کے لیے حسین خیمے میں آئے, بیویوں کو الوداع کہا اور الوداع کہہ کر کے اسب وفادار میں سوار ہوئے, مقتل میں پہنچے. یہ اتنا بڑا لشکر, یہ اتنی بڑی فوج جو آئی تھی کربلا میں, وہ صرف حسین کے خون کی پیاسی تھی. لو ہزاروں وقت دیا گیا کہ امام حسین مقتل میں ہیں, جنگ کرتے جا رہے ہیں اور یہ کہتے جا رہے ہیں ظالموں تم نے میرے عباس جیسے بھائی کے بازو کو قلم کیا ہے, ظالموں تم نے میرے 6 ماہ کے بچے کے گلے کے اوپر تیر لگایا ہے, ظالموں تم نے میرے علی اکبر کے اوپر نیزہ چلایا ہے, ظالموں تم لو دیکھو کہ علی کا شیر کیسے جنگ کرتا ہے. بس ایک مرتبہ آواز غیبی آئی, بس کرو حسین اپنا وعدہ وفا کر چکے. مظلوم کربلا نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا, باقی ہوئی فوجیں سے بتائی, کسی نے تیروں سے حملہ کرنا شروع کیا, کسی نے نیزے سے حملہ کرنا شروع کیا. جو آج یزید کے طرفدار لوگ دنیا میں نظر آتے ہیں, میں ان سے بس اتنا سوال کرنا چاہتا ہوں, ابھی بھی کربلا میں حسین کی شہادت دیکھ کر کے دماغ تمہارا دل نہیں دکھتا ہے؟ یہ 3 روز کا بھوکا اور پیاسا حسین ہے جسے کربلا کے میدان میں شہید کیا جا رہا ہے. امام حسین جیسے ہی اپنی تلوار کو نیام میں رکھتے ہیں, بھاگی ہوئی فوجیں سمجھ آتی ہیں. کسی نے تیروں سے حملہ کرنا شروع کیا, کسی نے نیزے سے حملہ کرنا شروع کیا. جس ظالم کے پاس کوئی لہا نہیں تھا وہ سرزمین کربلا سے پتھر اٹھاتا تھا, حسین کی پیشانی کے اوپر مارتا تھا. آئے غریب زہرا گھوڑے کے اوپر سنبھل نہ سکا ہزاروں, مظلوم کربلا گھوڑے گھوڑے کے تشریف لائے, شبر ملعون خود خنجر لے کر کے آگے رہا اور چاہتا ہے کہ مظلوم کربلا کے سر کو تن سے جدا کر دے. میرے مظلوم امام نے خطرہ کہا, اے شبر اگر مجھے مخنی کرنا ہے تو ایک نشیب میں لچک کے قتل کر دے, اگر یہ منظر میری بہن دیکھے گی تو برداشت نہ کر سکے گی. شبر ملعون نے وہ بیادبی کی, رسول کے نواسے کے یسوع مبارک کو پکڑا, کھینچتا ہوا ایک نشیب میں لے گیا. میں تمام مسلمانوں کے سامنے آج ہاتھ جوڑ کر کے فکرہ کہنا چاہتا ہوں, جو لوگ جانور ذبح کرتے ہیں, جو لوگ جانور ذبح کرتے ہیں, ان کا قانون یہ ہوتا ہے کہ چھری تیز ہونی چاہیے, تیز چھری سے جانور کا گلا قطع کیا جاتا ہے. لیکن اللہ اکبر, شبر کتنا بڑا سفاق تھا, کتنا بڑا ظالم تھا. وہ جب حسین کو قتل کرنے کے لیے جا رہا تھا تو اپنا خنجر بار بار پتھر کے اوپر مارتا تھا, صرف اس لیے مارتا تھا کہ جب میں حسین کو قتل کروں تو حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ کا دل دکھے. لو اداروں کا دیا گیا, امام حسین کے پسے پوچھ سے رک رک کر کے خنجر چل رہا تھا. فاطمہ آواز دے رہی تھی, اے شبر میں نے اسے چلیا چلا چلا کر کے پالا ہے, لیکن اداروں حسین کے سروں سے جدائی ہو گئی. سرزمین کربلا پیاس نظر آ گیا, فرات کا پانی میں تو اچھلنے لگا, آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی. جناب زینب گھبرا کر کے سید سجاد خیمے میں آئی اور آ کر کے کہتی ہے, بیٹا سید سجاد دیکھو کیا قیامت آ گئی ہے, کیا یہ آسمان سے خون کی بارش کیوں ہو